بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم سبحان اللہ سبحان اللہ ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین سامعین، سنی جمعیت عوام یو کے زیر اہتمام سالانہ حیدر کرار کانفرنس کا پروگرام آپ نے سماعت فرمایا۔ آج حضور امیر المومنین امام المسلمین اخی رسول وصی رسول وارث علم رسول زوج بطول اب حسنین امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب سیدنا و مولانا علی المرتضی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے اور اس مناسبت سے ہماری جماعت کے ذمہ دار ہر سال یہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں اور امسال بھی انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ جامع مسجد حنفیہ کی انتظامیہ کے تعاون سے اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ میں تمام عہدیداران کو بالخصوص صدر سنی جمعیت عوام جناب شوکت علی شیخ صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، سارے عہدیداران و کارکنان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس جماعت کے منشور کے مطابق خلفائے راشدین کا ایام منعقد کرنا اس جماعت کا آئین ہے، دستور ہے۔ اپنے دستور کے مطابق حضور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دن بھی انہوں نے اہتمام کیا، اور تمام مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر حضرت مولانا قاری عبد القادر صاحب نوشاہی اور محترم جناب صوفی محمد یعقوب صاحب رضوی کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے، چونکہ آج ہمارے پاس وقت کم تھا، ہمارے صوفی صاحب انہوں نے پہلے ختم شریف شروع کرایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حضرت مولا کائنات کی کرامت تھی کہ ایک انوکھے طریقے سے آپ کا دن منایا گیا، ورنہ ہم مولوی لوگ تو اسی طرح پہلے ختم ایک تلاوت کرتے ہیں، پھر نعتیں پڑھتے، تقریباً کو گھنٹہ انہوں نے لے لیا،
لیکن اچھا کیا. میں دلی طور پر مطمئن ہوں اس لیے کہ میں مجلسیں ہمیشہ محفلیں خود کنٹرول کرتا ہوں. آج انہوں نے ہمیں کنٹرول کیا تو مزہ آیا. یقین کرو کہ یہ بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی. ایک آدمی جو ہر وقت خود ہی کنٹرول کرتا پھرے سب کو تو بھی کوئی مزے کی بات نہیں. کنٹرول ہو جانا بھی یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات. یہ بھی لطف اٹھایا ہم نے. تو جتنی باتیں حضرت مولا کائنات شیر خدا کی شان میں جتنی باتیں تو نہ کہوں جتنے موتی پیش کیے جا سکتے تھے اور کرنے چاہیے تھے ضروری، الحمدللہ وہ نظم کی صورت میں ہمارے نعت خوان حضرات اور شعراء نے آپ کے سامنے پیش کر دی. یہاں اس مسجد شریف کا قانون جو ہے وہ خاصا مضبوط ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی کانفرنس میں وہ فوری طور پر اس وقت یہ ہو اس وقت یہ ہو تو ہم کنٹرول ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس جمعیت کی ابھی اپنی نہ کوئی حال ہے نہ کوئی مسجد ہے. ان مسجدوں کے تعاون سے ہی انہوں نے کانفرنسیں کرانی ہے، تو ان کے قانون کو بھی اگر چیلنج کریں گے تو کام چلے گا نہیں ان کا. لہذا اب جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے اس کے مطابق میرے پاس 5 منٹ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی لمبے چوڑے باز کی ضرورت نہیں رہی. صوفی صاحب نے ان تمام احادیث کا بھی تقریباً احاطہ کیا ہے جس میں حضرت مولا کائنات کی شان بیان ہوتی ہے. ان کو نگینوں کی طرح اپنے کلام میں انہوں نے جڑ دیا ہے، اور الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا. میں آپ کے سامنے اس وقت کسی ترتیب سے اگر بیان کروں تو مشکل ہے. 5 منٹ ہے میرے پاس، اور پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے جو شرف، جو فضیلت، جو کمال، جو رتبہ، جو درجہ، جو عظمت امت کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ فرد کے لیے دین میں متصور ہوتی ہے، وہ ساری عظمتیں اور سارے حسن مولا علی میں پائے جاتے ہیں. کوئی ایک بات بھی قرآن پاک میں مومنوں کی جو عظمت بیان کی گئی ایک بھی ایسی عظمت نہیں ہے جسے قرآن بیان کرے اور وہ مولا علی کے صحیفہ حیات میں موجود نہ ہو. قرآن جب تعریف کرتا ہے مومنوں کی تو سابقون الاولون کہتا ہے. پہلا لفظ جو بولا ہے صحابہ کے حق میں اور اہل بیت کے حق میں قرآن نے، اور سب سے بڑا لفظ بولا ہے وہ سابقون الاولون ہے. پہلے پہلے سبقت لے جانے. سبقت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مسابقے کے اندر جو سب سے آگے ہو تو اس کو بھی اولون سے فرمایا. پہلے پہلے میرے حبیب کے دامن سے وابستہ ہونے والے. کہو سبحان اللہ. یہ پہلا شرف ہے. یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سارے شرف ہیں. اب گنانے کا ٹائم نہیں. سابقون الاولون کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جماعت چونکہ خلفائے راشدین کے دن مناتی ہے اور ہمیں ایک محاذ پر صحابہ کرام کی عظمت کا جھنڈا اٹھانا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مولا علی سے کم عقیدت رکھتے ہیں. آج ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم صحابہ کے بارے میں جو کچھ کرتے ہیں نا، مجھے رب عرش کی قسم ہے مولا علی کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. صحابہ کی عزت کا پہرا دینے کی ڈیوٹی ہماری لگائی مولا کائنات نے. گرامی قدر حضرات، اب دیکھو علماء کا اس بارے میں کلام ہے کہ سب سے پہلے دعوت دین قبول کرنے والے مردوں میں کون ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں
الاولین، بڑی شان والے ہیں کیونکہ صدق بہ کی تعریف ہے قرآن نے کی ہے 24ویں پارے میں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، پرہیزگار وہ ہیں جو سچا رسول آیا تو جنہوں نے اولاً اس کی تصدیق کر دی، پرہیزگار ہیں۔ ایک مقام پر حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ صدیق اول میں علی ہوں، سب سے پہلے کلمہ بھی میں نے پڑھا، اور سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اس امت میں جس شخص نے مرد ہوتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ جس کی پیشانی دوسری سجدے میں گئی ہے وہ بھی علی ہے۔ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا آپ صدیق ہیں پہلے تو صدیق اکبر تو وہ ہیں؟ فرمایا ہاں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ صدیق اکبر ہیں، مگر جا کے ان سے پوچھ جا کے جو صدیق اکبر ہیں، میں صدیق اول ہوں لیکن وہ صدیق اکبر ہیں، کیوں کہ وہ اس وقت اکبر تھے جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اس لیے وہ صدیق اکبر ہے۔ پر جا ابو ذر صدیق سے پوچھ کہ صدیق اول کون ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری گئے، عرض کیا مجھے مولا نے بھیجا ہے، جسے مصطفیٰ نے ہمارا مولا بنایا ہے اس نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ صدیق اکبر تو آپ ہیں، وہ کہتے ہیں صدیق اول میں ہوں۔ فرمایا وہ سچ کہتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ یہ کس طرح درست ہوگا کہ آپ صدیق اکبر ہوں تو اول وہ ہو؟ فرمایا ابو ذر تمہیں معلوم نہیں، اس نے تو اس وقت تصدیق کی تھی جب ہمیں ابھی تبلیغ کرنے کا حضور کو حکم ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامہ اہل اسلام کو دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کی اجازت رسول اللہ کو بعد میں ہوئی، پہلے رب نے حکم یہ دیا انذر عشیرتک الاقربین، دور والوں کو بعد میں پکارنا، پہلے گھر والوں کو پکارو۔ بات کی طرف توجہ فرمائیے آپ، کیونکہ مسئلہ ایک آدھی ہو سکے گا لیکن اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہمیں تو اس وقت حضور بلاتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو وہ کہتے ہی نہیں تھے کہ میں رسول ہوں، رسول تھے پر کہتے نہیں تھے، کیوں؟ فرمایا پہلے اپنوں میں سے کوئی ایک تو اپنے ساتھ لے لے، باہر والوں کو بعد میں کہنا، پہلے گھر والوں کو پکار۔ اور جس دن گھر والوں کو پکارا، فرمایا کون ہے جو خدا کی توحید پر محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرے، کون ہے جو محمد کی رسالت پر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ اور حضور پکارتے جاتے ہیں کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ ایک بھی نہیں اٹھا، پہلی مرتبہ پکارا تو علی اٹھے، دوسری مرتبہ پکارا تو علی اٹھے، تیسری مرتبہ پکارا تو علی اٹھے۔ فرمایا اگر تو ہی محمد کا حصہ ہے بنو ہاشم میں تو اللہ میرے چچیرے بھائی محمد بھی تجھے قبول کرتا۔ رسالت
قرآن سے ثابت ہے. فرمایا وہ صدیق اکبر ہیں کیونکہ وہ اکبر تھے, عمر میں بھی اکبر تھے, تو اکبر ہیں وہ. لیکن اسی سے پوچھ لو کہ اس کے تو کئی مہینے بعد اجازت ملی لوگوں کو دعوت دینے کی. میرے کلمہ پڑھنے کے اور میرے بیعت ہونے کے کئی ماہ بعد حضور کو اجازت ملی, قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, اٹھ لوگوں کو دعوت دے, فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین, جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے حبیب سب سے کہہ دو. فرمایا میں جب کلمہ پڑھ چکا تھا اس کے کئی ماہ بعد رسول اللہ کو صدیق کو دعوت دینے کی اجازت دی گئی. ہاں جب ان کو اجازت دی گئی تو پھر صدیق نے نہ معجزہ مانگا نہ دیر لگائی. گھر کے اندر علی نے پہلے کلمہ پڑھا, گھر کی چار دیواری سے باہر صدیق نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. تو سنی دوستو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ہم صدیق اول کے بھی غلام ہیں, صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں. گرامی قدر حضرات, یہ تو ایک موتی تھا جو پیش کیا میں نے. اب دوسری بات میں چاہتا تھا تفصیلات کو لیکن نہیں, بس ختم, چونکہ 5 منٹ میں ان کے ٹائم سے اوپر ویسے بھی لے گیا ہوں. اب ان سے اجازت لیتا ہوں میں, اور صرف ایک بات کی 2 منٹ میں ختم کروں گا. اور یہ بات میں حدیث کی کتاب رکھی اور سب ہے لیکن ٹائم نہیں, انشاءاللہ بیان کریں گے, اس کا کوئی نہیں ایسا. پھر کبھی یہ کتاب کشف المحجوب شریف ہے اور یہ داتا گنج بخش علی اجمیری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بس ایک بات اس سے 2 منٹوں میں اور گفتگو ختم ہے. حضور داتا صاحب سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو متعارف نہ ہو. نوجوانوں میں ایسے ہوں گے, میں مدثر حسین کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ سب جو میری بات نہیں سمجھتے تو اللہ نے اس نوجوان کو ہماری زبان بنایا انگریزی میں. اب جو فکر اعلیٰ حضرت ہم بیان کرتے تھے نا اردو میں تو آپ کو گلا رہتا تھا, یاد نہیں, تو انشاءاللہ اس کی زبان پر فکر رضا اللہ نے جاری کر دی, اس کے قلم سے بھی جاری کیے. یہ خوش بختی ہے ہماری. کچھ نوجوان چاہیے تھے, الحمدللہ وہ سن رہے ہیں اور سلسلہ جاری ہو گیا ہے. حضرت داتا صاحب کی بات توجہ سے سننا, بڑی عظمت کی بات, اس کو عام تقریر نہیں سمجھنا. پہلے بھی جو کی ہے وہ قرآن کی ہے, سابقون الاولون کی صرف بات کی. اب سنیے, حضور داتا صاحب فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کے لیے گئے, تشریف لے گئے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا, کرم اللہ وجہہ سے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ, اور خود تشریف لے گئے. صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور مکہ معظمہ کی طرف نکلے اور غار میں جا کر رونق افروز ہو گئے. کفار مکہ نے حضور کو تکلیف دینے کا قصد کیا اور بڑے اسی چارپائی کی طرف جس پر وہ مولا علی کو سلا گئے تھے. یہ عام بیڈ نہیں ہے, آج بڑا خطرے کا بیڈ ہے یہ. کیوں کہ یہ نشانہ ہے موت کا بظاہر, کیونکہ اسی پر آ کے حملہ کریں گے نا وہ. تو اس چارپائی پہ لیٹنے کی خاص بات ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت جبریل کو اور میکائیل کو فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے. ایک کی عمر کم رکھی ہے, ایک کی عمر زیادہ رکھی ہے. اب اپنی طرف سے تم میں کون قربانی کرتا ہے؟
کہ کم عمر لے لے، یعنی پہلے موت کو پسند کرے۔ حضرت جبریل امین اور میکائیل دونوں نے جواب نہیں دیا، چھپ رہے، یعنی کسی نے نہیں کہا کہ میں پہلے مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا جبریل و میکائیل، موت پہلے کے لینے کے اختیار پر جب میں نے تمہیں کہا کہ پہلے جو مرنے کا تم میں اختیار رکھے میں کم عمر اس کو دے دوں، تم میں سے بولا نہیں گیا۔ مکہ کی طرف دیکھو، میرے رسول کی چارپائی پر کون لیٹا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کیا یا اللہ دیکھ لیا ابو علی ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ لیٹنے والے کو بھی پتا ہے کہ آج اس چارپائی پر جو لیٹے گا اس پر قاتلانہ حملہ ہوگا؟ کہا پتا ہے۔ فرمایا اس کے دل کی حالت دیکھو، کیا اس کا دل لرزتا ہے، ڈرتا ہے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا اللہ وہ تو خراٹے لے رہا ہے، اتنے سکون کی نیند سو رہا ہے، اسے تو موت کا خیال ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر اب تمہیں پتا چلا کہ میں نے زمین پر ان بندوں کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تھا کہ تم فرشتے ہو کر ایک دوسرے کے لیے اپنی جان پہلے دینے کو تیار نہیں ہو، اور یہ بندہ ہو کر اس بستر پہ لیٹا ہے جس میں جان کا خطرہ ہے اور وہ اپنے بھائی پر جان قربان کر رہا ہے۔ جبریل و میکائیل پھر جاؤ تم دونوں زمین پہ جاؤ اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو۔ حسب حکم دونوں زمین پر آئے اور حضرت علی المرتضیٰ کے سر کی طرف اور پاؤں کی طرف، سر کی طرف حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے اور پاؤں کی طرف حضرت میکائیل کھڑے ہوئے، اور حضرت داتا صاحب کے یہ لفظ ہیں، فرماتے ہیں شاباش ہے فرزند ابی طالب، تیرے برابر کون ہو سکتا ہے۔ یہ داتا صاحب کے اپنے تحسین کے لفظ ہیں، فرماتے فرزند ابی طالب تیرے برابر کون ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ تیری فضیلت اپنے فرشتوں سے بیان کر رہا ہے، تو زمین پر تیری فضیلت کیوں بیان نہ کی جائے کہ جب عرش پر ملائکہ کے سامنے خود خالق کائنات تیری فضیلت بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور داتا صاحب اس وقت یہ آیت کریمہ ان کے حق میں نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے، اس بندے کا خاص ذکر فرمایا، تو فرمایا اللہ ایسے بندوں پر رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں۔ اب اندازہ فرمائیے حضرت مولا کائنات کی عظمت کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زمین پر کیا جب خود خالق کائنات پر ان کی فضیلت، خالق کی زبان پر حکم پر ان کی فضیلت کا چرچا ہو تو مخلوق ان کا چرچا کیوں نہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جن جن دوستوں نے کانفرنس میں کسی طرح بھی حصہ لیا ہے، کون؟ اچھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ سب دوستوں کا آنا قبول فرمائے۔ کچھ دوست بڑی دور سے آئے اس کانفرنس کے لیے، نیو کیسل سے بھی آئے، باٹلے سے، ہٹمنڈ وائک سے، ڈیوزبری سے اور بیک فیلڈ سے، گرد و نواح سے بھی آتے ہیں۔ یہ سب اس جمعیت کے کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، تو میں ان سب کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ کہ بات وہ کہتے ہیں بس ساری دیگ کھا کے تو پھر نہیں آکھی دا بچوڑ گڑے ہوئے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ پہلی بات ہی جب اتنی زوردار ہوگی تو ان کے لیے وقت ہوتا تو کیا کیا ہم بیان کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، ان کی یاد میں بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ، جب تک دم میں دم ہے ان کے چرچے کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے محبوب کے محبوب ہیں، رسول اللہ کے محبوب ہیں، من کنت مولا فعلی المولا۔ اب جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایک
خاتون نے بھی محمد عارف صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا. اس سے پہلے غلام حسین صاحب جیلم سے چودھری فضل حسین صاحب نے ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. اور بہت سی ہماری مائیں بہنیں انہوں نے دعا کے لیے کہا، دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب بلا تاخیر دعا کریں. ٹائم ہم تقریباً 10-15 منٹ اوپر لے گئے ہیں تو نمازی لوگ ہیں، نماز پڑھنی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بس اسی طرح دعا کے ہاتھ کھڑے رکھیں. اور ایک مصرع میں اسلام کا بھی پڑھاتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پیلا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں یا الہ العالمین. شیوم میز محمد میز جنہ سے کی حال دعا جی دعا کریں. تشویر ہے بھائی بڑے جی. چودھری امیر حسین صاحب کے لیے دعا کے لیے بھی کہا گیا. ان کی خدمات ہیں. یہ محفل جو منعقد ہوتی ہیں تو اس میں لنگر میں اور انتظامات میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں تو ان کے نام بتا رہے ہیں. ورنہ جن محبوبوں کی شان میں جلسے منعقد ہوتے ہیں ان کو سب کا پتہ ہے. آپ یقین کرو کہ جو دل میں ارادہ بھی کرتا ہے ان کی محبت کا تو یہ روحانی سسٹم ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی کوئی اس میں شرک والی بات ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ خود ہی ان کو آگاہ فرماتا ہے. تو سب کی طرف سے دعائیں التجائیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مالک خالق جل وعلا حضور کی عظمت کا واسطہ